بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ فضیلت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان عرفان صحرائی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہم پر اور امت مسلمہ پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعام میں ایک خاص مقام رکھتا ہے، اور یہ ہمارے بڑی بد نصیبی ہوگی کہ اس مبارک مہینے کو پائیں، اللہ کی رحمت سے اس میں روزوں کی سعادت بھی حاصل کریں، مگر اس اصل مقصد اور پیغام کے بارے میں غافل رہیں، جو کہ اس مہینے اور اس میں انسانیت کو دیے جانے والے ربانی تحفے کا اصل جوہر ہے۔ اس جوہر بارے ہی جاننا ہے اور اس کو ہی سمجھ کر زندگی گزارنا ہے۔ اس پر سیر حاصل گفتگو کرنے کے لیے ہم نے علامہ سید غلام عباس شیرازی صاحب، جو کہ اسکالر ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، کو دعوت دی ہے۔ ہم ان کے مشکور ہیں کہ فضیلت رمضان ٹرانسمیشن میں شریک ہو رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس تعلق کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ غلام عباس شیرازی صاحب سے ہم کچھ اسی حوالے سے جانیں گے کہ رمضان اور قرآن کا کیا تعلق ہے اور اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تمام حمد و ثنا خدا بزرگ و برتر کے لیے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ آج ہم یہ دوسری نشست اور بہت خوبصورت موضوع، اور وہ بھی ماہ سیام میں، ماہ رمضان المبارک میں، کہ قرآن اور رمضان کا کیا آپس میں تعلق ہے۔ تو میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جو ہے ہی قرآن اور رمضان کے بارے میں، یہ ماہ سیام، ماہ مبارک کے بارے میں، کہ وہ قرآن جو ہدایت ہے، جو ہادی ہے، جو فرقان ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر قرآن کے کتنے نام جو ہیں وہ ارشاد فرمائے، اور اسی طرح اس سورہ کے اندر، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یعنی رمضان اور قرآن کا آپس میں جو گہرا تعلق ہے، کیونکہ اسی ماہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن ہادی ہے، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ قرآن ایک روشن راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، تاکہ لوگ اس سے مستفید ہوں۔ مستفید سر، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ دن اور ہم اس سے اس طرح مستفید نہیں ہو رہے، اس کی واقعی حقیقت ہے۔ آپ بالکل اندر کی بات جو ہے، جو روز روشن کی طرح یہ ہے کہ ہم اس سے اس طرح مستفید نہیں ہو رہے۔ ہم فقط اپنے شکم تک محدود ہیں، روزہ رکھتے ہیں، فقط ہم اس کی بھوک اور پیاس کی شدت جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں، لیکن روزہ جو ہے وہ پورے اعضاء کا ہے، پورے جسم کا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو مہینہ ہے شہر رمضان، یہ وہ مہینہ بابرکت، بعظمت، بافضیلت مہینہ جسے یہ نصیب ہو گیا، جس کے بارے میں خود رسول خدا نے جو پچھلا جمعہ، یعنی شعبان معظم کا جو آخری جمعہ تھا، رسول خدا نے خطبہ شعبانیہ دیا، اور اس خطبے کے اندر اس ماہ کی عظمت، فضیلت، رحمت، برکت اور مغفرت، تمام عظمتیں جو ہیں وہ پہلے جملے میں ارشاد فرمائیں۔ یعنی وہ رحمتیں جس کے لیے انسان ترستا ہے، وہ عظمتیں جس کے لیے انسان جو ہے وہ در بدر جو ہے وہ ٹھوکریں کھاتا ہے، اور مغفرت جو سب سے بڑا انعام ہے، انسان اس کے لیے فکری طور پہ بیدار نہیں ہوتا، لیکن جب ہم میں سے کوئی جدا ہوتا ہے دنیا سے، تو ہم اس کے لیے یہی قرآن جو ہے اس کے لیے شفاعت کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو آج جو موضوع ہے
وہ ہے رمضان اور قرآن. تو قرآن کے اندر ہی اس رمضان المبارک کی عظمت، فضیلت اور رحمت اور اس کی تمام ایک ایک لمحے کی، ایک ایک ساتھ کی، یعنی جو خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا نے فرمایا کہ اس کے شب و روز، پھر اس کی ساعتیں، یعنی صرف شب و روز پہ نہیں بات ٹھہری بلکہ اس کے لمحات پہ تک، کہ اس ہر ایک لمحے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی روزہ دار اگر سو گیا ہے، نیند میں ہے، تو اس کا سانس لینا بھی عبادت ہے. یعنی لیکن اس کی بنیادی جو چیز ہے وہ دکھاوا نہیں، وہ جتنی یہ چیزیں ہیں اس سے بالا تر ہو کر اگر انسان یعنی قرب الہی کا ذریعہ اسے تسلیم کرے، یہ اللہ کا راستہ ہے تسلیم کرے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو یقیناً اس کی عظمتیں، اس کی فضیلتیں وہ بڑھتی جائیں گی. لیکن اگر انسان دکھاوے کی عبادت کرے گا تو پھر وہ ہمارے سامنے آیا ہیں یہ چیزیں. تو یہ ماہ مبارک ہمیں نصیب ہوا، اور اس پہ جو خطبہ شعبانی ہیں وہ تمام اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس حوالے سے ایک ایک کر کے، اور آخری جو اس خطبے کے جملے ہیں اس کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ بد نصیب ہے وہ شخص جس کو یہ ماہ نصیب مل جائے لیکن اس کے ساعتوں سے، اس کی شب و روز سے وہ مستفید نہ ہو، وہ اللہ کو نہ پکارے، اللہ کی بارگاہ میں نہ حاضر ہو، نہ اس قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نہ اس طرح وہ روزہ رکھ رہا ہے، نہ وہ عبادت جو عبادت کا ہدف اور مقصد ہے. وہ تو بیسک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو. اگر وہ دکھاوے کی ہے کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں یا میں پڑھ رہا ہوں اور میں اول صف میں اور اونچی آواز سے، اور تاکہ میں لوگوں کو، تو پھر اللہ تو کیا دیکھ رہا ہے؟ یعنی میں اللہ کے قریب ہونے کی بجائے میں دنیا میں اپنا مقام حاصل کر رہا ہوں. اس لیے رسول خدا نے خطبہ شعبانیہ جو رمضان المبارک کا، شعبان معظم کا آخری جمعہ تھا، اس میں، تاکہ ہم رمضان کا استقبال اچھے انداز سے کر سکیں. اچھا علامہ صاحب، آپ نے رمضان شریف میں خطبہ کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سے سارا تفصیلی بتایا، لیکن قرآن رمضان میں نازل ہو کر رمضان میں ہی ختم ہوا ہے، اس کی کیا اہمیت اور افادیت ہے؟ اس کے حوالے سے کچھ آپ بتائیں گے؟ ہاں جی، اس حوالے سے یعنی کہ قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ میں، قرآن یعنی سورہ قدر کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، وہ شب قدر میں نازل ہو چکا ہے. لیکن جو رسول خدا پہ ایک لمحے کے بعد ایک ایک آیت جو ہے وہ اتر رہی ہے، یہ نہیں کہ قرآن وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، لیکن وہ آیت تاکہ معاشرے کے اندر جس انداز سے معاشرہ جو ہے اس کو ضرورت تھی، یعنی جو فقہی طور پہ احکام ہیں، مثلاً جتنے بھی چیزیں ہیں وہ تقریباً 500 کچھ آیات پہ ہیں کہ انسان نے کس انداز سے رہنا ہے، اس نے نماز کیسے پڑھنی، اس کے باقی واجبات کیا ہیں، اس پہ محرمات کیا ہیں، اس کے لیے رکاوٹ کیا چیزیں ہیں، وہ تقریباً 500 آیات ہیں. اور اسی طرح قرآن جو ہے وہ لمحہ با لمحہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے محفوظ کر لیا لوح محفوظ میں. اسی حوالے سے سورہ قدر جو ہے اس کی عظمت اور فضیلت بیان فرماتے ہیں. پھر کہا کہ تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے، وہ یعنی اس کے لمحات پھر ہزاروں سے افضل اور بلند. تو اگر اس کو معنوی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، روحانی اعتبار سے انسان اگر تنہائی میں بیٹھ جائے اور ان آیات کو اپنے آنکھوں سے، اور یعنی کہ وہ جو دل کی آنکھیں ہیں، وہ جو فکر کی آنکھیں ہیں، جو روح کی آنکھیں ہیں، جو اخلاق و کردار کی آنکھیں ہیں، جو انسان کی تعلیم اور تربیت کی آنکھیں، اس اینگل سے دیکھے گا تو یقیناً اسے یہ چیزیں تسلیم کرنی پڑیں گی ایٹومیٹک کہ قرآن کتنا عظمت والا ہے. یہ فقط ہم نے جلدوں میں محفوظ کیا ہوا ہے. یہ وہ کتاب ہے جو حوض کوثر تک جو ہے وہ ہماری حفاظت کرے گی. لیکن آج ہم سب سننے والوں سے معذرت کے ساتھ کہ ہم صرف اس کو اپنے ختموں تک محفوظ کر دیا. پڑھنا چاہیے، ضروری ہے، اس سے بڑا کوئی ہم
جانے والے کو گفٹ نہیں دے سکتے، تحفہ نہیں دے سکتے، لیکن کاش وہ جانے والا اپنی زندگی میں پڑھتا، اور کاش ہمیں موقع ملا تو ہم بھی اپنی زندگی میں اس کو اپنا دستور العمل بنا لیں، فکری طور پہ ایک نصب العین بنا لیں کہ قرآن کے علاوہ ہم باقی ساری چیزیں پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنا جو ہے وہ ہم بھول چکے ہیں۔ اس کی افادیت بھی اسی رمضان شریف کے حوالے سے تھوڑا سا اس پہ نظر آپ نے گفتگو کا ہونا چاہیے کہ اس کی افادیت کیا ہے اس جو رمضان شریف کے اندر؟ اس کی افادیت یہ ہے کہ یہ جو ماہ سیام ہے یہ بیسک تربیت کا مہینہ ہے، یعنی انسان کی جو 11 مہینے گزرے جیسے گزرے اب اس کی توبہ بھی کرے، جو اس سے نہیں ہوا وہ اس میں کرے، جو وہ نہیں کر سکا اس کی ٹریننگ لے، تربیت لے، نماز کیسے پڑھنی ہے، تلاوت کیسے کرنی ہے۔ اسی وجہ سے اس کی ایک ایک ساتھ ایک ایک لفظ کی عظمت اور فضیلت بیان ہوئی، کیونکہ جب انسان پڑھتا ہے تو اس کے پھر درجے ہیں، جتنا انسان، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ادھر سے ہم نے اللہ اکبر کہا تو جو میرے کام رہ گئے میں نے ادھر توجہ پڑھ، وہاں بھی قرآن رہا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، سورہ قدر پڑھ رہا ہوں، سورہ اخلاص پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ، لیکن اگر میری توجہ باقی امور کی طرف چلی گئی، جو ہدف اور مقصد وہ یہ ہے کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں، اگر میرا قلب، میرا فکر، میری روح، میری تمام توجہات کا مرکز وہ کلام الہی ہے تو یقیناً اس کے درجات بہت زیادہ ہیں، اور اگر میری توجہ جو ہے اپنے معاملات میں، میں جلدی جلدی نماز پڑھوں، میرے فلاں 10 کام جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں، وہ رکاوٹ کیا ہے؟ نماز ہے، تو پھر اتنا ہم چونکہ پست ہو گئے ہیں، پھر پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ بلندی کی طرف یہ ہے کہ ہم اللہ کو اس کی ایک ایک ساتھ، اس کے ایک ایک لفظ کی کتنی عظمت اور فضیلت ہے، اور رمضان شریف میں اس کا ثواب زیادہ بہت زیادہ بتایا گیا ہے۔ دیکھو مثلا فرض کریں کہ ہم صرف یہ 3 لفظ ہیں، الف لام میم، الف لام را، 3 حروف مقطعات میں سے کوئی بھی ایک ایک لفظ کے الگ الگ مطالب ہیں، تو اگر ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں تو پھر اس میں بھی ایک چیز ہے، ہم پھر ثواب کے لالچ میں تو پڑھتے ہیں، اللہ کے قرب کے لیے نہیں پڑھتے۔ جتنا پھر انسان لالچ میں آ کے پڑھے گا نا، پھر اس کو اجر بھی اسی حساب سے ملے گا۔ کہتے ہیں ثواب کی غرض سے نہ پڑھیں، لیکن ملے گا ضرور، آپ ملے گا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ یعنی اللہ اسی ہر انسان کو، کتنی بار اللہ نے انسان کہا۔ صحیح ہے۔ رام صاحب، آپ نے اس حوالے سے بڑی خوبصورت بیان کیا۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ رمضان کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے، تو پھر اہل اسلام کی بڑی تعداد رمضان میں روزے اور قرآن سے ہی دور کیوں نظر آتی ہے؟ اس حوالے سے کوئی گفتگو کریں گے؟ جی، آپ نے بڑا ایک بنیادی جو المیہ ہے اس کی طرف متوجہ کیا۔ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں جتنے پورا سال جو بندہ یاد نہیں رکھتا، ان دنوں میں یاد رکھ رہا ہوگا کہ مجھے بخار ہو گیا، مجھے فلاں ہو گیا، میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں۔ یعنی یہ بڑا بابرکت، بعظمت، فضیلت والا ہے۔ ہاں واقعی کوئی بیمار ہے، ایج وائز ہے، اس کے احکام ہیں اس کی طرف، لیکن بالکل ایک سارا دن چلنے والا بالکل صحت مند انسان جو ہے وہ ان دنوں فون کر رہا ہوگا کہ علامہ صاحب بتائیں زندگی کے تمام معاملات وہ کر رہا ہے، لیکن صرف اور صرف یہ روزہ جو ہے روزہ ہے۔ تو یہ روزہ جو ہے وہ کتنا ہم نے، یہ ایک تربیت کا بہترین جو ہے وہ ذریعہ ہے، تعلیم و تربیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کا نام جو ہے وہ فرقان بھی، اسی جو آیت میں نے تلاوت کی اس کے اندر فرقان، یعنی جو حق اور باطل میں فرق جو ہے وہ واضح کرے۔ قرآن جو ہے نا وہ حق اور باطل دونوں کا سامنے، حق جو ہے حق کیا ہے، اس کا ظاہری، اس کا باطنی، اس کا تمام پہلو، اور
دوسرا باطل کا بھی تمام پہلو جو ہے وہ آشکار کرتا ہے. قرآن کسی چیز کو چھپاتا نہیں ہے اور نہ یہ کہتا ہے کہ بھی یہ ہوگا تو پھر دیکھ لیں گے. نہیں، ہر ایک چیز کا، جیسے تصویر، مثال تو بہت نیچے سے ہے، لیکن جیسے تصویر جو ہے نا واضح ہوتی ہے کہ فلاں کی تصویر ہے. قرآن نے بھی انسان کو بار بار جو ہے حق اور باطل کی، اور یہی ماہ مبارک، یہ قرآن جو ہے وہ حق اور باطل کا واضح نشانیاں جو ہے وہ بیان کرتا ہے، واضح تک حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. میں یہاں معذرت کے ساتھ ایک مثال دے رہا ہوں. دیکھیں کہ مثلا انسان ہے، یہ ساری چیزیں مثلا گندم ہے، چاول ہیں، جو باقی فصلیں، ہر چیز ہے وہ اللہ خلق کرتا ہے. لیکن اللہ نے انسان کے لیے کچھ حلال قرار دیا، کچھ حرام قرار دیا، اور سیاح میں کہا کہ آپ روزے رکھیں. اور میرے اندازے میں پتہ نہیں غلط ہوگا کہ میرا خیال ہے کہ ہر گھر میں رمضان المبارک میں سب سے زیادہ چیزیں کھائی جاتی ہیں، میرا ایک تجزیہ. اچھا، تو کیا اللہ کی وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں کہ اللہ، یعنی کہ اللہ اس کو اپنے قریب کر رہا ہے. اور یہاں میں ایک عرض کروں کہ افطاری دینے والے کی بڑی عظمت اور فضیلت ہے. اس نے ایک لقمہ، بلکہ ایک لقمے سے بھی ہاف کھلا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر قربتاً اللہ، خلوص ہو. یہ نہیں کہ اکثر آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بڑے لوگوں کو بڑے لوگ دعوت دے رہے ہوتے ہیں اور جو حقدار ہیں ان کے لیے کوئی، بلکہ اس محفل سے نکال دیا جاتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ میں نے خدا کو راضی کرنا ہے. میرے سامنے جو بھی ہے نا دسترخوان ہے، یہ خدا کا ہے. یہ مہمان پورا مہینہ خدا کے یہ مہمان ہیں. آج کل تو افطار پارٹیوں کا سلسلہ چل گیا ہے. تو یہ جو چیز ہے کہ ہمیں حق اور باطل میں جو قرآن فرق بیان فرما رہا ہے، یعنی کہ قرآن جو ہے وہ 23 نام سے مختلف انداز میں اپنا تعارف کرواتا ہے. یعنی 23 نام، اور 23 نام کے ہر ایک ترجمہ، مفہوم، مطالب اور وہ جن آیات میں ہیں اس کے مقاصد الگ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہر حوالے سے انسان کو بیدار کر رہا ہے. فکری بیداری ہو، اس کا نظریہ، اس کی آئیڈیالوجی، اس کی تمام چیزوں کو بیدار کر رہا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ میرے قریب ہو. یہ انسان جو قرآن جو ہے وہ بیدار کر رہا ہے کہ انسان کو حق اور باطل دونوں چیزوں کی طرف توجہ دی جائے، اور اس پہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. ہم علامہ صاحب سے اگلا جو ہے وہ سوال کی طرف جاتی ہیں کہ رمضان میں قرآن سے استفادہ کر کے کیسے اپنی زندگی کو بدلا جا سکتا ہے اور آخرت کو سنوارا جا سکتا ہے. یہ ایک اس پہ سیر حاصل گفتگو ہم سنیں گے علامہ صاحب سے. جی جناب. اس حوالے سے قرآن کے اندر کہ قرآن دو چیزیں ہیں. قرآن یعنی انسان پوری، یعنی وہ 12 مہینے ہمارے پاس رہے گا، لیکن یہ جو رمضان المبارک جس میں قرآن نازل ہوا، اس کی عظمت اور فضیلت کے مختلف جو ہیں وہ پہلو بیدار کر رہے. کون کر رہا ہے؟ قرآن کر رہا ہے. یعنی قرآن کو اگر ہم فکری طور پہ اپنا ہادی بنا لیں، اپنا رہنما بنا لیں، وہ ہدایت کرنے والا ہے. ہدی للمتقین، سورہ بقرہ کی آج ہدی للمتقین، یعنی قرآن جو ہے وہ کس کو ہدایت کرتا ہے؟ جو متقین ہیں. متقین کون ہیں؟ جو تمام یہ جو فسق و فجور والی بیماریاں اس سے بہت کوسوں دور ہو کر وہ تقوی کے لباس میں ہیں، وہ تقوی کے لباس میں ہیں. وہ یعنی یہ قرآن جو ہے وہ ہدی للمتقین ہے. یعنی قرآن کوئی عام کتاب نہیں. یہ اچھا ہدایت کن کو کر رہا ہے؟ متقین کو. پھر وہ صاحب تقوی ہونا، صاحب فضیلت ہونا، اور اس لیول پہ اپنے آپ کو، اپنے کردار کو، صرف گفتار سے نہیں. گفتار تو آپ ہم روزانہ سنتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا، لیکن کردار کے ذریعے وہ متقی ہو. کردار کے جب وہ متقی ہو جائے گا تو پھر اس کی
ساری چیزیں جو ہیں اس کی اینگل جو ہے، اس کا رویہ جو ہے، اس کا بیہیویئر جو ہے، اس کی آئیڈیالوجی ہے، اس کی فکری ارتقاء جو ہے وہ بڑھتا جائے گا خدا کی طرف. لیکن اگر وہ اس چیز سے بناوٹی لحاظ سے، جیسے چیزیں مکس کر دیتے ہیں ہم، اسی طرح اگر وہ بناوٹی لحاظ سے اس نے تقویٰ کا، اس کو اپنی ساری چیزوں کو لباس پہنا دیا ہے تقویٰ کا ساری چیزیں، لیکن پس پشت وہ تقویٰ نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے کوئی، تو پھر قرآن اس کا ہادی نہیں ہے. قرآن تو متقین کا ہادی ہے. قرآن دوسرے لوگوں کو سے پھر جدا ہے. قرآن ہمیشہ رائے یعنی صراط مستقیم دکھاتا ہے، جو سیدھا راستہ ہے. یہ نہیں کہ اس کے اندر تھوڑا باتا جو ہے چلو آج میں تھوڑا سا ایک چکر لگا کے پھر ادھر آ جاؤں، نہیں، اس کی ڈائریکشن بالکل سیدھی ہے، کہ اس کی سمت بالکل سیدھی ہے، کہ وہ صراط مستقیم ہے. تو اس وجہ سے یہاں جو ہے وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام امیر المومنین کا ایک فرمان بھی، کہ متقی بننے کے لیے پھر کیا ہے کہ کیا بس ساری چیزوں میں مست ہو جائے اور اپنا نام، جیسے میرا نام ہے، آپ کا سر آپ کا نام ہے، اور اسی طرح لوگوں کا نام، یہ نام صرف ہم نے اپنا تبدیل کرنا ہے، یا اندر اپنی گفتگو اور کردار بھی بہتر کرنا ہے. تو یہاں مولا کائنات کا امیر المومنین کا ایک فرمان ہے کہ فرماتے کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ ماہ رمضان میں کثرت سے استغفار کرو. اللہ اکبر. ماہ یعنی کس طرح اس کی قدر و قیمت اس ماہ کی ہے کہ انسان اس کی کے اندر استغفار کرے. استغفار ہمیشہ وہ کرے گا کہ جو گناہوں کی اس یعنی کہ سمجھے تباہی سے دور ہونا چاہتا ہے، بربادی سے دور ہونا چاہتا ہے، اس سے دوڑ گیا اور بس یعنی کہ وہ اللہ کے راستے پہ جانا چاہتا ہے. فرماتے ہیں کہ اور دعا کرو، کیونکہ دعا تم پر ہے، تم سے بلاؤں کو دور کرتی ہے. دعا جو ہے وہ بلاؤں کو دور کرتی ہے، اور استغفار تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یعنی اس ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوا 29 دن کا ہے یا 30 دن کا، تو میں کہتا ہوں کہ وہ ایک دن بھی چلا جائے گا تو کتنا قیمتی دن ہے کہ جس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہمارے پاس یہ لمحات ہیں، یہ ساتیں ہیں، یہ دن ہیں، اگر ہم استغفار بھی کریں اس نیت سے، توبہ نصوحا، سچے دل سے توبہ، کہ بس اب جو ہو گیا خدا وہ مجھے معاف کر، تو رحمان بھی ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو رحیم ہے، تو رحم فرما، مجھ سے غلطی ہوئی. اور کائنات کی ایک دعا ہے، دعا کمیل جسے کہتے ہیں، بڑی مشہور ہے. اس کے اندر اپنے ایک صحابی کو تعلیم دی کہ اللہ کی بارگاہ میں جب تم پیش ہو تو اس طرح، حالانکہ وہ بڑا صالح متقی جناب کمیل، بڑی مشہور شخصیت، لیکن یہ کہ انسان یعنی معاشرہ سازی کا ایک طریقہ ہے. کہا کہ ظلمت نفسی، کثرت سے ظلمت نفسی، کہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. یعنی استغفار کرنا، توبہ کرنی ہے، توبہ نصوحا کرنی ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ایک وحد ایسی جگہ، آپ کسی جگہ کسی ادارے چلے جا کے کوئی بندہ جا کے کہے مجھ سے یہ ہوا ہے، وہ کوئی کہے گا کہ تجھے آج معافی ہو گئی ہے، تو خود ان کا آ کے اقرار کیا، نہیں، بلکہ وہ اس پہ جو بھی قانون ہے اس پہ حد لگا دیں گے. لیکن اللہ کی بارگاہ وہ واحد ایک ہی وہ ہستی ہے کہ جو انسان اس کی بارگاہ میں جا کر کہے گا، شب جمعہ کو، جیسے آج بھی شب جمعہ ہے، تو ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، تو اللہ معاف کرے گا. وہ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ جس کا انسان سوچ نہیں سکتا، کہ جب انسان اس انداز سے کہے گا نا کہ ظلمت نفسی، کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو کہہ رہے ہیں. اور اللہ تو جانتا ہے کس نے کیا نہیں کیا، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں اس اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، توجہ اور فکر کے ساتھ جب خدا کی بارگاہ میں ظلمت نفسی کہے گا تو اس کا مرتبہ بلند ہو جائے گا. یہ مولا کائنات نے اس جناب کمیل کو تعلیم دی. بڑی طویل ایک دعا ہے، تو وہ انسان جو ہے
وہ اتنا اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے جتنا اللہ سے اپنے پاکیزہ دل سے، دکھی دل سے، درد سے، کہ خدایا میں نے جو ظلم کیا نا، ظلم تو نفس سے، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، تو پھر اللہ اس سے معافی بھی دے گا، اس کی بلندی بھی، اس کے لیے سارے رستے ہموار ہو جائیں گے، وہ بلندیوں والے، وہ پستیوں والے رستوں سے وہ بالکل صراط مستقیم پر آ جائیں گے، صراط مستقیم پر آ جائے گا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ استغفار زیادہ کریں رمضان المبارک میں۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں ہم۔ نام صاحب، یہ شرائی صاحب، رمضان کے پہلے عشرے میں کیسے رمضان اور قرآن سے تعلق جوڑ کر اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، اس کی رحمتوں کو سمیٹا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ آپ کا جو سوال ہے وہ میں نے پہلے جو بات کی تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ شعبانیہ میں انہوں نے ہی اس رمضان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس کے 3 عشرے بن جاتے ہیں، 3 عشرے۔ فرمایا کہ اے لوگو، بے شک خدا کا مہینہ ماہ رمضان اپنی پہلی برکت، رحمت اور مغفرت سے ہماری طرف رواں دواں ہے۔ 3 چیزیں جو ہیں، وہ پہلی جو ہے وہ ہے برکت، اور اس حوالے سے یعنی کہ وہ جو اللہ کی وہ رحمتیں ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے انسان جتنا وہ بندہ بن کر، یعنی بندہ عبد اس کا بن کر، جو اس کا آرڈر ہے بس میرے لیے وہ کافی ہے، میں اگر ادھر ادھر کسی کی سننے کے لیے کان میرے بالکل بند ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 48 بار جو ہے یہ قرآن میں اپنے اس رحمان کہ وہ جو رحمت دے رہا ہے بار بار، یعنی اگر ہم اس کو کہ ان آیات سے اس رستے کے راہی بن جائیں رحمت کے، اور ہمارے پاس 10 دن ہیں، یعنی کہ ویسے پورے رمضان کے، ویسے تب 6واں دن شروع ہو گیا، تو اگر ہم اس کو تو 48 دن بن جاتے ہیں کہ ہم اس کو کس انداز سے جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جائیں اور اللہ کے جو ہیں وہ صحیح معنوں میں عبد بن جائیں، تاکہ ہمیں اللہ جو ہے اپنے اس مہینے کی عظمتیں، فضیلتیں اور ساری چیزیں، نعمتیں جو ہیں وہ ہمیں دے دے۔ اپنا اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے دے، اور اس رمضان شریف کے اندر جتنی بھی ہم استغفار کر سکیں وہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں سے معاف فرمائے اور ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو۔ ناظرین اکرام، علامہ سید غلام عباس شیرازی صاحب کی سیر حاصل گفتگو کے بعد ہم اس پروگرام کے حوالے سے اب اختتام کو پہنچے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو جو علامہ صاحب کی اتنی سیر حاصل گفتگو ہے اس سے بہت کچھ حاصل ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی فضیلت رمضان ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اپنے میزبان عرفان مصطفیٰ سرائی کو اجازت دیجیے، کل تک دوبارہ ہم آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔